السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کچھ بیسک باتیں سنانے کی میں کوشش کروں گا، جس طرح نماز میں ہم کو ضرورت پڑتی ہے، غسل میں، وضو میں، نماز میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے مکمل نہیں ہوتی۔ تو میں یہ واقعہ سنانے سے پہلے میرے اوپر جو بات گزری میں سنا کر یہ شروع کروں گا۔ تو میں مدینے میں موجود تھا، میں وہاں دیکھا، کیونکہ ہوتا یہ ہے ہم جو ہے مقام پہ رہ کر ہم کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی۔ جب ہم سفر کرتے ہیں، بہت سارے شہروں کے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو میں نے مدینے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسا نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی ایسا پڑھتے ہیں، اور کچھ بمبی کے نیچے ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں پہلی بار دیکھا۔ تو بہرحال جو ہے میں جہاں بھی اگر کوئی اچھے عالم مل جائے تو میں جو ہے ان سے سوال کرتا ہوں، تاکہ اپنی صلاحیت ہو، اپنے علم میں اضافہ ہو۔ کوئی بھی قابل آدمی ہو تو میں ان سے برابر سوال کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے استاد محترم نے کہا کہ سوال خزانوں کے جواب جو بھنڈار بھرے ہوئے، گودام کے گودامہ بھرے ہوئے جوابوں، سوال اس کی چابی ہے۔ تم سوال لے کر آؤ، ہم جواب آپ کو دیں گے۔ سوال کرنا کبھی بھی معلومات میں اضافہ ہو، سوال اپنا خالی نہیں جاتا۔ تو اتفاق سے میرے ساتھ میں ایک پاکستانی تھے، وہ بولے کہ یہاں پر اصحاب صوفہ کے سامنے وہ جو متوے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لاکھوں ریال سیلری دے کر بٹھایا گیا۔ یہ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے سے، کسی بھی زبان میں دین کے بارے میں اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس جاؤ، ان کو وہ زبان میں سمجھا دیں گے۔ ارے مولا، اس سے بڑے بات اور کیا ہے؟ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھ؟ تو ایک جنے خالی تھے، میں گیا ان کے پاس، سلام کرا، بیٹھا۔ تو بہرحال وہ عربی سے کوئی اور زبان میں ٹرانسلیشن کرنے والے تھے وہ، اور میں عربی سے اردو میں، یا بہت ہوا تو انگلش میں تھوڑا تھوڑا، مگر اتفاقاً ایک صاحب تھے، وہ میرے کو ٹرانسلیشن کر کے سمجھا رہے تھے۔ میں سوال کرا، مولانا یہاں پر کچھ ایسا نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بمبی کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک اچھے آدمی کا طریقہ ہوتا ہے سوال کرنے والے کو پورا سوال کرنے کا موقع دے، بیچ میں نہیں ٹوکتا۔ تو انہوں نے پوری بات سنی، سن کر انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، حالانکہ سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا، مگر مثال دینے کے لیے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ وہ کہنے لگے، جو شخص بمبی کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ کتنے سجدے کر رہا؟ اتنا ہے؟ دو؟ ہاں دو۔ اور وہ یہاں ہاتھ باندھنے والے کتنے سجدے کر رہا ہے؟ میں نے کہا دو، اتنا ہے۔ اور جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ کتنے سجدے کر رہا ہے؟ میں نے کہا دو، اتنا ہی۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ صرف ہاتھ باندھنے پہ ہی توجہ دے رہا ہے یہ شخص، یا نماز کے پورے ارکان پر توجہ دے رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا، سجدہ اس فرض، سجدہ فرض ہے، اور فرض میں کوئی تبدیلی نہیں۔ رکوع فرض ہے، اگر آپ اللہ سے بہت محبت کر رہے ہیں کر کے آپ
2 सजदों की जगह 3 सजदे कर दिए तो आपकी नमाज नहीं होती, या कमर में दर्द दे रहा भाई नहीं होता, एक ही सजदा कर लूं, नमाज नहीं। उन्होंने फरमाया कि नमाज में 6 फर्ज है, 14 वाजिबात है, 52 सुन्नतें हैं, 52 सुन्नत। अगर कोई फर्ज छूट जाए तो आपको नमाज दोहराना पड़ेगा, आपकी नमाज नहीं। अगर कोई वाजिब छूट जाए तो आपको सजदा 100 करना पड़ेगा, आपकी नमाज हो जाएगी। अगर कोई सुन्नत छूट जाए इन 52 सुन्नतों में से, आपकी नमाज हो जाएगी, मगर एक सुन्नत की कमी रह जाएगी, नमाज तो हो जाएगी। तो पहले आप ये मालूम करो कि नमाज में फर्ज कितने हैं, वाजिब कितने हैं, सुन्नत कितने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो इल्म का दरवाजा खोल दिया मेरे। आने के बाद नमाज के अरकान के किताबां वो ये सब मंगाकर पढ़ना शुरू करा मैं। हालांकि हम तमाम चीज़ें अदा करते हैं नमाज में, लेकिन हमको नहीं मालूम कि ये अरकान वाजिब है, ये अरकान फ़र्ज़ है, ये अरकान सुन्नत है। मैं आपको इब्तिदा से ले चलूँगा जहाँ पर फ़र्ज़ सुनाते हुए जाऊँ। गुस्ल में 3 फ़र्ज़, एक कुल्ली करना 3 मरतबा एक गरारे के साथ, अच्छा अलग भीग जाए, और नाक में पानी चढ़ाना 3 मरतबा अच्छी तरह, और तमाम बदन पर पानी बहाना, बाल बराबर हिस्सा भी खुश्क ना रहे, सूखा ना रहे। मगर इसका मतलब ये नहीं आप बकेटों का पानी बहा देंगे, पानी को भी बचाना। अगर इन 3 फर्जों में से कोई एक फर्ज भी छूट जाए तो आपका गुस्ल नहीं, गुस्ल नहीं हुआ तो वजू नहीं हुआ, वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं। अब आते हैं हम वजू पर। मैं सिर्फ फर्ज बता रहा हूं। गुस्ल में 3 फर्ज हो गए, वजू में 4 फर्ज। सबसे पहले हम हाथ धोते हैं, ये फर्ज में नहीं है, सुन्नत में। इससे ये पता चल रहा कि हम जिस पानी से वजू बनाने वाले हैं वो पानी गर्म है या ठंडा है। हाथ धो रहे, नहीं मुतदिल है, एकदम भी गर्म नहीं है जो हाथ डालते छाले आ जाए, ऐसा नहीं, एकदम भी ठंडा नहीं है, बराबर। फिर हम कुल्ली कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पानी मीठा है या कड़वा है, नहीं बराबर। फिर नाक में पानी चढ़ा रहे हैं, कहीं पानी बदबूदार तो नहीं। ये 3 सुन्नतें टेस्टिंग करें हमने, पानी की टेस्टिंग करें। अब यहां से फर्ज शुरू हो जाएगा। चेहरे का धोना फर्ज में आता, पेशानी से लेके थोड़ी तक, और ये कान की कोचली से ये कान की कोचली तक 3 मरतबा चेहरे का धोना, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज, दोनों हाथें कोनी समेत धोना 3 बार, अच्छा, दूसरा फर्ज। तीसरा फर्ज, सर का मसा करना। चौथा फर्ज, दोनों पैर टकने समेत धोना। अब इसमें एक ये भी चीज़ बताई गई, अगर पानी कम है तो बजाय 3 बार धोने के 1 बार भी धो सकते हैं। हर चीज़ को 1 बार करेंगे, एक को 3 बार कर रहे हैं, एक को 1 बार, ऐसा। तो ये 4 फर्ज है। और नमाज में 6 फर्ज। 6 फर्ज तो नमाज शुरू करने से पहले 7 अरकान ऐसे है, 7 शरायत है ऐसे, जो अगर नहीं इसको फॉलो करे तो नमाज नहीं होती। सबसे पहले बदन का पाक होना, ज़मीन का पाक होना, जगह का पाक होना जहां हम नमाज पढ़ रहे हैं।
معاف کرنا، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، کعبے کی طرف منہ ہونا، 5 ہو گئے۔ نیت کا کرنا، سطر کا ڈھکنا۔ آپ جو ہے اپنا بدن پاک نہیں رکھیں گے نماز نہیں ہوتی۔ لباس پاک نہیں ہے، بچہ پیشاب کر دیا، کرا، کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی، گندگی لگ گئی، آپ بدلے نہیں اس کو، نماز نہیں ہوتی۔ وہ جگہ جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گھروں میں بچے رہتے، یہ رہتے، گندگی، اس کو پونچھ کے صاف کرنا۔ اس طرح یہ شرائط ہے 7، اور فرض ہے تکبیر اللہ اکبر، 1 ہو گئی۔ خرت پڑھ رہے ہیں ہم، علم کا سورہ، دوسرا سورہ، 2 ہو گئے۔ خیام کر رہے ہیں، خیام کرنا، 3۔ رکوع کرنا، سجدے کرنا اور سلام پھیرنا۔ الحمدللہ اب اس میں واجبات، اس کے اندر سنت، تمام چیزیں ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی عمر ہو جا رہی ہماری، بعض وقت ہم کو صحیح نماز پڑھنا نہیں آ رہا، کتنی غلط بات ہے، لیکن شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ علم ہر عمر میں سیکھا جا سکتا، ہر عمر میں سیکھا جا سکتا۔ آج تو کافی سہولت ہو گئی ہے، کتاباں ہیں، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے، اپنے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے، نیٹ ہمارے ہاتھ میں، نکالو 1 سے 1 بیان، 1 سے 1 معلومات۔ الحمدللہ آج میں مختصر سا یہ بیان نماز کے تعلق سے، غسل کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے بیان کرا، لیکن اس کے سنت، واجبات میں نے نہیں بیان کیا، خالی فرض بتا دی۔ تو یہ تمام چیزیں معلوم کرنا پڑیں گا، اور اپنی نماز کو سدھارنا پڑیں گا، ہمارے غسل کو سدھارنا پڑیں گا، ہمارے وضو کو سدھارنا پڑیں گا۔ جزاک اللہ، میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔